السلام علیکم ناظرین اکرام، جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے چند فرلانگ پر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی تفصیلات لیتے ہوئے میں زیادہ بات کر ہی نہیں سکا اور میری بس ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ایک غریب گھر کا بچہ تھا، وقار اس کا نام ہے، 10th کلاس کا وہ طالب علم تھا۔ باپ پہلے فوت ہو چکا تھا، والدہ زندہ تھی لیکن وہ بھی بیچاری معذور تھی، صرف ایک اور چھوٹا بھائی تھا۔ یہ 10th کلاس کا بچہ اپنے گھر کا کفیل بھی تھا، اپنی سٹڈی کو بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کیا یہ کہ فیس کے لیے رات کی شفٹ میں ایک پیٹرول پمپ پر اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ رات کو جاب کرتا، صبح جا کے پڑھتا، گھر کی کفالت کرتا، اور اتنا ملنسار اس کے استاد سے بھی میری بات ہوئی جس اکیڈمی میں پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا شریف بچہ اور اتنا یہ ملنسار بچہ اور کوآپریٹو بچہ، اس کے استاد کے الفاظ تھے کہ خود ڈانٹ کھا لیتا تھا لیکن دوسروں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اپنی کتاب اس کو دے دے گا اور خود ڈانٹ کھا لے گا۔ پیغام ٹی وی میں ہمارے آئی ٹی آفیسر ہیں سیف بھائی، وہ بتاتے ہیں کہ میرے بچے اسی اکیڈمی میں پڑھتے تھے جہاں یہ پڑھتا تھا، تو اتنا ملنسار بچہ کہ عموماً بچوں کو بھی کئی دفعہ چھوڑنے گھر آ جاتا۔ جب کبھی استاد کسی اور کی ذمہ داری لگاتے تو وہ چھوٹے بچے کہتے کہ بابا وہ بھائی اچھے تھے، وہ ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنا اچھا بچہ، خوددار بچہ، خود کو لے کے چلنے والا، فیملی کو لے کے چلنے والا بچہ۔ اب جناب بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں ایک گارڈ تھے اور وہ ان کے پاس گن تھی اور کوئی معمولی تلخ کلامی ہوئی جس کا نوٹس بھی لیا گیا، یعنی ان کی صلح کرا دی گئی، اکٹھے بیٹھے بھی رہے، بات بھی کرتے رہے۔ اور پھر جب شام کا وقت ہوا، یہ بچہ شاید وہاں پہنچا تھا، اس گارڈ کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی، اس نے گن دوسرے گارڈ کو دے دی، لیکن پھر نہ جانے دل میں شیطان نے کیا اس کے بات ڈالی کہ اس نے کہا 1 منٹ گن دینا، اور بچے کا رخ دوسری طرف تھا تو اس پر فائر کھول دیا۔ بچہ بیچارہ گر گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ 102 شرے اس بچے کے اندر موجود تھے اور چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، سارے چہرے پہ ٹانکے لگ گئے۔ اس کے استاد بتا رہے تھے کہ جس روز اس کا خون، ناحق خون بہہ گیا، وہ آخری دن تھا اس کے داخلہ بھیجنے کا، جس کے لیے یہ محنتیں کر رہا تھا، نوکریاں کر رہا تھا، ملازمتیں کر رہا تھا۔ آخری دن جب اس نے 10th کا داخلہ بھیجنا تھا اور آگے ایک شاندار مستقبل سوچا ہوگا کہ پڑھوں گا، کوئی جاب مل جائے گی، کوئی والدہ کی اور خدمت کر لوں گا، چھوٹے بھائی کو پڑھا لوں گا، ہنس مکھ ملنسار، اس دن ایک سفاک کی گولی اس کو لگتی ہے اور چاٹ کھاتی ہے۔ اتنے غریب ہیں بیچارے، یہ کیا پرسو کریں گے کیس کو؟ اندازہ کیجئے کہ پیٹرول پمپ کا جو مالک ہے، ہمارے ہاں انصاف کی بات ہم کہاں کر سکتے ہیں، 50,000 روپے لے کے اس بچے کی قیمت اس کے گھر میں چلے گئے کہ آپ یہ 50,000 قبول کر لیں اپنے بچے کی قیمت اور آپ عدالت میں نہ جائیں، تھانے کچہری میں نہ جائیں۔ یہ ہو رہا ہے اس پاکستان میں، اس دنیا میں، ظلم کی انتہا ہے۔ میں اس پہ اب کیا بات کروں، صرف اتنا کہوں گا کہ جہاں ہمارے گھروں کے پیٹس، جانور ہم نے رکھے ہیں اور ہم اس کو یعنی لاکھ 50 ہزار یا 2 لاکھ کی بھی خوراک دے دیتے ہیں، ہمارے بچے ایک دن میں کبھی اپنی کسی پارٹی پر، اپنی کسی خوشی کے لیے اتنے روپے لٹا دیتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خودداری پر آنچ بھی آنے نہیں دیتے، جو سٹڈی کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جو فیملی کے کفیل بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ظالم معاشرہ، یہ ظالم سماج اور ایسے درندے انہیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتے۔ ہو سکے تو ارد گرد دیکھ لیا کیجئے، اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے ایسی مجبور فیملیز کو دیکھا کیجئے، ان کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا کیجئے، ان کی کوئی مجبوری دور کر دیا کیجئے۔ اب اس کیس کا مجھے نہیں پتا کیا بنے گا، وہ بیچارہ واحد کفیل مارا گیا، پیٹرول پمپ والا بھی اگر کھڑا ہو گیا ہے اپنے گارڈ کے پیچھے اور ایک 50,000 کی بھیک اسے دینے پہنچ گئے ہیں، کوئی اور لائے یہ پیٹرول پمپ والا کوئی اپنے بچے کو 50,000 اس کو کوئی اور دے دیں گے، قبول کرتا ہے کہ اس کی جان لے لی جائے، خون بہا دیا جائے۔ بہرحال اس ملک میں اللہ کرے کہ انصاف ملے اور ہمیں سماجی انصاف ملے، سب کے بچے پڑھ سکیں، سب کے بچے جی سکیں اور سب کے بچے ان کو انصاف عدالتوں سے مل سکے۔
بہت دکھی دل ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سوا مجھے اور کیا کہنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔